السلام علیکم۔ ناول نیلم کا مرکت بائی دیبا تبسم کی یہ 18ویں قسط ہے۔ ابھی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ بیزاری سے سیل کی اسکرین دیکھی جہاں ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ منہاج الضحاک، دوسری جانب سے گھمبیر آواز میں جواب آیا۔ تو کھردرے لہجے میں پوچھا گیا۔ تو یہ کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، صاف مدعا بیان کیا۔ اوہ، تو تم وہی ہو، نام اتنا شریفوں والا اور حرکتیں؟ وہ دانستن جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اور حرکتیں؟ وہ بے چین ہوا پورا جملہ سننے کو۔ اور حرکتیں بدمعاشوں، غنڈوں، موالیوں جیسی، وہ بھڑکی۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی میں نے بدمعاشی دکھائی کب ہے ملکہ؟ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم ہمارا پیچھا نہیں کرو گے، اس نے یاد دلایا۔ بالکل کیا تھا۔ ایماز پلازا میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پر موجود کرسی پر براجمان فریم میں لگی اس کی تصویر کی جانب دیکھتا بول رہا تھا۔ تو پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ دیکھو، پیچھا کرنے اور پیچھا پڑنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم نے پیچھا کرنے سے منع کیا تھا، پیچھے پڑنے سے نہیں۔ وہ اس کی تصویر پر انگشت شہادت سے اپنا نام لکھتے بولا۔ میں نے تنگ کرنے سے بھی منع کیا تھا، نیلم نے دانت پیسے۔ تو میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ ڈھٹائی کی تمام حدیں اس پر ختم تھیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟ یہ کال، یہ الٹی سیدھی باتیں؟ محبت، یک لفظی جواب آیا۔ جن جذبوں کو وہ اس کی غیر موجودگی میں دبا دیا کرتا تھا، اس کے سامنے آتے ہی شوریدہ سری سے بہنے لگے تھے۔ جذبوں کی لگام تھامنے میں یہ شخص ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اس کی محبت جتنی شدت افزا ہوتی، نفرت بھی اتنی پرزور ہوتی۔ اس کا ثبوت اس کی شخصیت سے ہی ملتا تھا۔ اپنی بہن سے اتنی محبت تھی اسے کہ اس کے انتقام کے لیے انسان سے درندہ بن گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محبت ہو یا نفرت، جنون کی حد میں داخل ہو جائے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نیلم نے تھوک نگلا۔ یہ لفظ منہاج کے منہ سے سن کے پتہ نہیں کیوں اس کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی تھیں۔ اس نے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ سنو، اسپیکر سے جذبوں سے بوجھل بھاری آواز آئی۔ نیلم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اندر آ کر سیل فون بیڈ پر اچھالا۔ ماتھے پر آئی نمی صاف کی، ہتھیلیاں تک بھیگ چکی تھیں، رخسار تپ رہے تھے۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بہت پہلے آیا خواب اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ میٹنگ روم میں اب میجر آز کی بلوچستان والی ٹیم موجود تھی۔ سب اپنی نشستوں پر فوجی وردیاں زیب تن کیے بیٹھے تھے۔ میز پر موجود ہر شخص اپنے ذمے لگے کام کو کرنے کے لیے بلند حوصلہ اور ہمت مجتمع کیے بیٹھا تھا۔ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے گا جس میں 1,00,000 فوجی شامل کیے جائیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو اڈے لگائے بیٹھے ہیں ان میں ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ 50 فوجی بہروپیے بن کر ان اڈوں میں گھس جائیں گے۔ امداد بلوچ اور بڑی دشمن تنظیموں کا بھروسہ جیت لیں گے۔ اس میں اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ان پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کر سکیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ امداد بلوچ کون ہے اور پاکستان سے کون سی دشمنی نبھا رہا ہے۔ کرنل ذاکر شاہ اور میجر آس عالم اس سب مشن کے لیڈر ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI نے منصوبہ ان سب کے گوش گزارا۔ پھر اٹھے اور پیچھے دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جہاں وائٹ شیٹ پر پروجیکٹر کی سلائیڈز پڑ رہی تھیں۔ ہاتھ میں ایک بلیک مارکر لے کر وہ انہیں آگے کا لائے عمل سمجھانے لگے۔ یہ سب انہیں کل 2 دن میں انجام دینا تھا۔ کروں ذکر تمہارا شہرگ میں تو، کروں شکر خدا کا نس نس میں تو، سدا رہنا پاکستان زندہ باد۔ گڈ آفٹرنون۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی شاید آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی جب اس کے کان کے قریب وہی آواز ابھری جسے وہ پچھلے 4-5 سالوں سے صرف اپنے خوابوں میں سنتی آ رہی تھی، وہ بھی عجیب زبان میں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دائیں جانب کھڑا ہے، پھر بھی اس نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یقین بھی تو دلانا تھا کہ وہ ایک نابینا لڑکی ہے۔ یہاں ہوں میں، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آرڈر؟ پیچھے سے کاؤنٹر والے لڑکے نے آواز لگائی۔ نیلم پلٹنے لگی جب منہاج نے اس کا بازو تھام لیا۔ کوئی اور لے جائے گا، وہ اسے ساتھ گھسیٹتے ساتھ لے گیا۔ تم ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ چیخ پڑی۔ میں چاہوں نا تو ابھی کھڑے کھڑے تمہیں بھی اٹھا کر لے جاؤں، وہ اس کے قریب ہوتے بلا کی سنجیدگی سے چیلنج کرتا بولا۔ ہاں، اب تو تم یہی کرو گے؟ پتہ جو لگ گیا تمہیں کہ کوئی ہمارا آگے پیچھے پوچھنے کو نہیں ہے، مفت کا مال سمجھ لیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس نے نچلا ہونٹ مروڑ سا لیا تھا روتے ہوئے۔ اس قدر پیاری لگ رہی تھی وہ کہ منہاج کو اپنا آپ کسی انجانی ماورائی قوت سے لڑتا محسوس ہوا۔
اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان ہے، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سال پیچھے جا چکا ہے، وہیں کہیں سعودیہ کی گلیوں میں کھیلتا، وہی عربی شاعری کا دیوانہ لڑکا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر دفعہ 302 عائد کر کے سزائے موت نہ سنائی جائے تو جلدی سے آنسو صاف کر لو یہ۔ منہاج نے کوٹ کے جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہمیں کیوں سزائے موت ہونے لگی؟ وہ گال صاف کرتی منہ بسورتی بولی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی روتے ہوئے اتنی حسین لگے کہ ایک سخت جان انسان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے تو سزائے موت تو بنتی ہے نا، اس نے واضح کیا۔ اف کتنے، وہ کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ یہ جملے ادھورے مت چھوڑا کرو یار، مجھے ادھوری چیزیں نہیں پسند۔ ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں اور ادھورے انسان بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس پر کھلنے لگا تھا، کتنا بے بس ہو رہا تھا، کتنا بے خود۔ اسے وہ ساحرہ لگ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ کر اسے مکمل طور پر بے بس کر رہی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ ایک جملہ ہمیشہ ادھورا رہنا تھا، ایک انسان اور اس انسان کی کہانی بھی ادھوری رہنی تھی، ابھی تو تکلیف کا آغاز ہونا تھا۔ محبت اور جنگ اکٹھے لڑنا نہایت حماقت ہے۔ محبت جذبات سے لڑی جاتی ہے اور جنگ ہتھیار سے۔ جذبے نازک ہوتے ہیں اور ہتھیار سخت، اور سختی ہمیشہ نزاکت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جنگ کے اس میدان میں اب جذبات کا طوفان قدم دھر چکا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ طاقتور کون ہے۔ یہ طوفان اس میدان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے یا ہواؤں کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ بلوچستان میں فوج نے آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا، ہر جگہ فوج کا چھاپا پڑ رہا تھا، گھر گھر گلی گلی چھان ماری تھی۔ یہ آپریشن تو ایک طرح سے مشن کا بھی حصہ تھا، مگر چونکہ بلوچستان 3,47,190 کلومیٹر رقبے پر مشتمل رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اس لیے یہاں پر تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے کہ موقع ملے اور شعلے بھڑکا دیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں فوج کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بلوچستان کو دشمنوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ بہت سے افراد پکڑے گئے تھے، اسلحے کی بھرمار ان کے ہاتھ لگی تھی۔ میجر راز کی ٹیم کا مقصد صرف گائیڈ کرنا تھا اور وہ اپنے کام کو خوش اسلوبی سے پورا کر رہے تھے۔ ارے مڑا فوج چھاپے مار رہی ہے، تم لوگ نکلو، ہمارا پورا تنظیم بھی نکل رہا ہے۔ ٹرکوں میں لدے پھندے لوگوں میں سے ایک داڑھی مونچھ اور شلوار قمیض میں ملبوس انہیں آگاہ کرتا بولا۔ یہ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والا یہ ایک بڑا گروہ ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ امداد بلوچ تھاڑا۔ مٹی کے پیالے سے چائے چھلکنے لگی، آنکھوں میں شعلے جل پڑے۔ مرضی تمہارا، ہم تو تمہیں بتا رہے کہ ہم لوگ کے خلاف آپریشن کری یا فوج، ہم اپنا اسلحہ اور بارود گولیاں لے کر نکل پڑے، تم لوگ بھی چل پڑو، تم پکڑے گئے تو ہم سب کو پھنساؤ گے۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہم تمہارا یقین کیسے کریں؟ امداد بلوچ کا پورا گروہ اپنی بندوقیں تھامے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک عام انسان اس وقت اتنا اسلحہ اور اتنے دہشت ناک چہرے دیکھ کر ہی کپ کپا جائے، جن کے سامنے فوج دھڑلے سے جال بچھا رہی تھی۔ مڑا تم کو کرنا ہے تو ٹھا ٹھا ٹھا، گولیوں کی آواز نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ نکلو اے بابو، ٹرک چلا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے کی بجائے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ رکو، ہم بھی چلیں گے۔ امداد بلوچ کے 14-15 افراد ہی ٹرکوں میں سوار ہو سکے تھے اور چند بندوقیں اور بولٹ بیلٹ ہی رکھ سکے تھے۔ فوج کی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھیں، باقی جو رہ گئے تھے ان کے لیے جنگ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ریگستانی علاقہ پل بھر میں گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ آگ نے تیزی سے بورے کی چھتوں کو لپیٹ میں لینا شروع کیا تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کم لوگ رہ گئے ہیں، مگر یہاں 20 افراد سے زیادہ تھے اور ان کی طاقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میجر راز اور کیپٹن حمزہ بھی اپنی خدمات انجام دینے کو میدان میں کود پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میدان میں لڑ رہے تھے اور وہ اندر ایئر پیس اور لیپ ٹاپ سے جنگ کنٹرول کرتا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ جب وہ دور کھڑی جیپ سے نیچے اترا تو کرنل ذاکر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ سوری سر، جب تک اور فوجی نہیں آ جاتے مجھے جانا ہوگا۔ اس نے عام گن ہاسلر پہن رکھا تھا، 2 9mm پسٹولز ان میں ڈال کر اس نے کلیشن کوف اٹھائی اور سویلین ڈریسنگ میں تھا۔ وائٹ شرٹ اور ڈارک جینز میں اس کا کثرتی بدن بہت واضح تھا۔ ٹائیگر جا چکے، باقی فوج کہاں ہیں؟ کرنل ذاکر شاہ نے وائرلیس کے ذریعے رابطہ کیا۔ سر، یہاں 7-8 افراد نے اٹیک کر دیا ہے، ہماری وجہ سے عوام کو بھی مشکل پڑ گئی ہے۔ سر، ہم پوری جوابی کارروائی کر رہے ہیں، انہوں نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر رکھا ہے سر۔ دوسری جانب سے میجر سجاد نے صورتحال بتائی۔ کرنل نے رابطہ منقطع کرتے ایمبولینس سروس کا انتظام کروایا۔ میجر راز بھی باقی فوجیوں کے ساتھ جوابی کارروائی میں شامل تھا۔ بہت سے مخالف مارے گئے تھے، کچھ وردی والے بھی زخمی ہوئے تھے، چند کو گولیاں بھی لگی تھیں۔ ایک مخالف نے پیچھے سے وار کیا تو میجر راز نے کلا بازی کھاتے گولی کو پیٹھ میں گھسنے سے بچا لیا، مگر اس کی گن دور جا گری تھی۔ عام گن ہاسلر سے
دونوں پسٹلز نکال کر اس نے مخالف کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ 9mm پسٹلز دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ چلا لیتا تھا۔ یہ جنگ 15 منٹ اور چلی تھی اور فوجی بھی تب تک آ چکے تھے۔ میجر آس کو بھی چند زخم آئے تھے کیونکہ وہ انسان تھا، کسی مووی کا کردار نہیں۔ بالآخر 2 دنوں میں ان کے مشن کا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ملکہ، میں نے تمہیں رات بھر بہت مس کیا۔ آفس روم میں بیٹھے اس نے وائس میسج سینڈ کیا۔ ویل فرنشڈ آفس روم میں ہر سو اس کی کولون کی خوشبو بکھری تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آگے سے اس کا بھی وائس میسج ہی آیا تھا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کوئی اور ایسے لفظ استعمال کرتا تو زبان کھینچ لیتا اس کی۔ اس نے فوراً کال ملائی تھی۔ ڈرتے نہیں ہیں ہم تم سے، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ ڈرابے کسی اور کے لیے سنبھال رکھو۔ وہ اکڑ کر بولی۔ کسی دن تو میری جان لے لو گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، وہ پر اسرار انداز میں بولی۔ پھر آ جاؤ، لے جاؤ یہ جان، اب میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 31-32 سالہ دہشت گرد اسمگلر اتنا رومانٹک اور دلکش ہو سکتا ہے۔ اس کے کام اس کی پرسنالٹی کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آج تک فلموں کہانیوں میں اتنے ہینڈسم اور پاورفل کردار پڑے تھے، مگر آج وہ جہاں کھڑی تھی وہ دنیا ہی عجب تھی۔ میجر آس، میم بشرا، کیپٹن اریج، منزہ، ایسے مضبوط اور بہادر کردار کے بھی اختیار ان جیسا بننے کا دل چاہے۔ منہاج کا کردار مضبوط نہیں، منفی تھا۔ یہی چیز نیلم کو اس سے متاثر ہونے سے روکتی تھی، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس میں لڑکیاں بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ انہیں مضبوط مرد بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور نیلم جیسی لڑکی جو پہلے ہی مرکت کی ایک مضبوط کردار شخص کی متلاشی تھی، وہ تو بہت پہلے ہی اپنا آپ اس کے نام کر چکی تھی۔ اپنی روح دل پر صرف اسی کی چھاپ ڈال چکی تھی۔ اب اس پر کسی اور شخص کی پرچھائی بھی پڑنا مشکل تھی۔ کیا ہوا، آ رہی ہو؟ اتنی لمبی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا۔ میرا اوپر کا کھانا خالی نہیں ہے، وہ جل کر بولی۔ اس سے میرا کیا لین دین، بس دل کا کھانا خالی ہو۔ وہاں سے فرمائش کی گئی تھی، دھونس بھری خواہش۔ نیلم نے کال کاٹ دی۔ پورے دل میں وہ قبضہ جما کر بیٹھ گیا، اور تم ایک کھانے کی بات کرتے ہو؟ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ بہت محبت کرتے ہیں ہم میجر آس سے، بہت زیادہ۔ دنیا میں اتنی محبت کسی نے نہیں کی ہوگی اپنے محبوب سے جتنی نیلم ابرار آپ سے کرتی ہے میجر آس۔ بس آپ چاہیے ہیں ہمیں، صرف آپ۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی اذیت بھری دنیا سے گزر جائیں گے، کر جائیں گے یہ امتحان بھی پاس۔ محبت کا گڑ چکھا ہے تم نے، اب اس کا زہر بھی پینا ہوگا۔ محبت کا دیمک چاٹے گا، اب مر مر کر بھی جینا ہوگا۔ چاک کر لیا عشق میں گریبان، اب مشکل اس کو سینا ہوگا۔ ازل تا ابد یاد رہے گا جو عشق کا وہ کرینہ ہوگا۔ جو زخم آپریشن کے دوران اسے آئے تھے وہ کم از کم اس کے لیے بہت معمولی تھے۔ اگر اس کی شخصیت کا خلاصہ ایک ہی لفظ میں کیا جائے تو وہ ہوگا طاقت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک طاقتور انسان تھا۔ آرمی کی ٹریننگ ہو یا SSG کی، وہ انسان کی فزیکل پاور اور لمٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی فزیکل سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کو وہ ایک حد تک بڑھا سکتا ہے، جس کی یہ حد پہلے ہی کافی زیادہ ہو، پھر حالات اس کی یہ سٹرینتھ آزمائیں اور بعد میں فوج کی ٹریننگ تو یہ لمٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں یہ بہت مشکل ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر درد محسوس کرے۔ اسے وہ درد اب محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ بہت زخم کھا چکا تھا، یہ تو معمولی سے تھے۔ انس عابد نے کیا بیان دیا؟ وہ ISI کے تفتیشی سیل میں موجود تھا، اس کا رخ عابد کے تہہ خانے کی جانب تھا۔ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے بس میورک کے اسلحے میں مدد کی ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ اسلحہ کہاں سے لاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ انس نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے کہا۔ اسے بلیک میل کرنا تھا نا فیملی کے تھرو، آس نے کہا۔ سر بہت کیا، مجھے تو لگ رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے، وہ اور کچھ نہیں جانتا۔ انس کے بولتے بولتے وہ سیل تک پہنچ گئے۔ ایک پیلا بلب کمرے کے گپ اندھیرے کو کچھ کم کر رہا تھا۔ عابد، میجر آس نے سوجے منہ والے اس سانولے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ کرسی کے ایک ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ جھک کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ متاثرہ شخص کانپنے لگا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ کر کے۔ اس کی بات میجر آس کے بھاری مکے نے مکمل نہ ہونے دی۔ خدا کو گواہ کر کے جھوٹ بولو گے؟ میجر آس نے اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچ ڈالے۔ اس کی چیخیں سیل کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ لوہے کا جنگلہ اگر گرم ہو اور اس میں جنگلی چوہے موجود ہوں تو وہ اتنے وحشی ہو جاتے ہیں کہ انسان کی کھال ادھیڑ کر گوشت کو ٹکر جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہی اتنی دہشت اور صفاقی تھی کہ عابد کی روح بلبلا گئی۔ وہ امریکہ سے ڈائریکٹ اسلحہ نہیں لاتا تھا، وہ… اس کی زبان اب تیزی سے چل رہی تھی، وہ سب کچھ اگلتا جا رہا تھا۔ بس میجر آس کا ایک ہی بار بہت تھا، مقابل فر اپنے جرم بتا رہا تھا۔ ساری ریکارڈنگ رپورٹ کی فارم میں تیار کر کے ہیڈ کو بھیج دو۔ سیل سے باہر نکلتے میجر آس نے انس کو آرڈر دیا۔
یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام اتنی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ انس خوش تھا۔ ابھی تو اصل کام باقی ہے کہ میورک یہاں کیوں آیا ہے اور اس کے کسٹمرز کون کون ہیں۔ ٹائیگر کو ہر کام مکمل چاہیے ہوتا تھا، وہ بہت کم کسی بات پر خوش ہوتا تھا۔ اس نے انس کی خوشی بھی غارت کر ڈالی۔ سورج کی سرخی بڑھنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرخی میں ڈوب کر فلک پر سیاہ چادر چڑھا دیتا اور پرندے اپنے غولوں میں سمٹنے لگتے، منہاج الضحاک ریسٹورانٹ پہنچ گیا۔ یہ ٹائم نیلم کے آف کرنے کا تھا۔ وہ بہت تیزی میں آیا تھا۔ ایک میٹنگ کی بنا پر وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ اس کا ارادہ 4 بجے تک آنے کا تھا۔ کال وہ کوئی اٹینڈ کر نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ نمبر اس نے مینیجر سے لیا تھا، اس کا نام پتہ سارا ریکارڈ حاصل کر لیا تھا، فلیٹ کے مالک سے بھی اور ریسٹورانٹ کے مینیجر سے بھی۔ یہاں جو لڑکی ہوتی ہے نیلم، کہاں ہے وہ؟ اس نے کاؤنٹر پر پوچھا۔ سر وہ مینیجر کے آفس میں گئی ہیں، اس نے بتایا تو منہاج نے گھڑی دیکھی جو 6 بجا رہی تھی۔ وہ مینیجر کا آفس تو جانتا ہی تھا تو اس جانب چل پڑا۔ بی ایس از کمنگ، کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے بلوٹوتھ ایئر فون میں کہا۔ گلاس ڈور پر دستک دیے بغیر وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ منصوبے کے تحت کھڑی رو رہی تھی اور مینیجر کچھ سخت سست بول رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ منہاج کی سخت آواز ابھری۔ نیلم کی اس کی جانب پشت تھی مگر روتی آواز وہ سن چکا تھا۔ سر اسے ایڈوانس 1 لاکھ روپے چاہیے ہیں، 10,000 تنخواہ میں یہ 1 لاکھ ایڈوانس مانگ رہی ہے، ویسے بھی یہ یہاں کام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ مینیجر بیزاری سے بولا تو نیلم پلٹی اور تیزی سے گزر کر جانے لگی۔ جب منہاج کے پاس سے گزرتے اس کے شانے سے ٹکرائی۔ سنبھل کر، منہاج نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ نیلم اس کے ہاتھ ہٹاتی دروازہ ٹٹولتی چلی گئی۔ منہاج نے ایک تیز غصیلی نظر مینیجر پر ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ سنو ملکہ، ملکہ، وہ اسے پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر پلر سے ٹکرائی۔ اسے پتہ تھا نتیجتاً اسے بہت زور کی لگے گی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ اس کی جگہ اگر میجراس ہوتا تو اس کا پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا۔ روک بھی رہا تھا مگر نہیں، اندھوں کی طرح چلی جا رہی ہو، لگ گئی نا اب، آئی عقل؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ میجراس کو پچھلے 4 دن سے وہ بے انتہا یاد کر رہی تھی، ابھی بھی اس کی یاد نہیں جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ ادھر، بہت زیادہ لگ گئی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، اس نے دور کھڑے اپنے گارڈ کو اونچی آواز میں حکم دیا تو آس پاس ٹیبل پر موجود لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ بیٹھو ادھر، ایک میز کی کرسی کھینچ کر اسے کاندھوں سے تھامتے بٹھایا۔ کوئی نرس نہیں ہے یہاں؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ اس نے تو ہمیشہ زخم ہی دیے تھے، مرہم لگانا آتا ہی نہیں تھا۔ کین آئی ہیلپ یو؟ ایک ماڈرن سی خاتون پاس آئیں۔ شور، منہاج نے باکس اسے تھما دیا۔ تم بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں، اب مزید ضد مت کرو۔ وہ اسے کارڈ تک لایا تھا، اب اس کی ضد پر خفا ہو رہا تھا۔ نیلم مزید ضد کیے بغیر بیٹھ گئی۔ کتنی بے مروت ہو تم، اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اپارٹمنٹس کے سامنے کار روک کر وہ شوخ لہجے میں شکایت کرنے لگا۔ ہمارے غریب خانے میں آ کر تمہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اس لیے وقت ضائع مت کرو ہمارے پیچھے بھاگ کر۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اگر راہیں تمہاری جیسی خوبصورت اور سحر زدہ ہوں تو وقت ضائع کرنے کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ بہت تیز پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ نیلم کی ناک میں اس کی خوشبو گھسنے لگی، اور ایک میجراس تھا جس سے کسی خوشبو سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ منزل کے حسن سے۔ ہم چلتے ہیں، وہ کنفیوز ہونے کی اداکاری کرتی دروازے پر ہاتھ مار کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی یہ بھی کہو میں آتی ہوں، بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی جانب کا دروازہ کھولتے بولا، ہم آتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جب نیلم کو اس شخص سے خوف آیا، بلکہ اس کی قربت سے خوف آیا تھا۔ وہ تیزی سے اتری تھی۔ منہاج تمہارے پیچھے آ رہا ہے، اس کی ایئر پیس میں میجراس کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ منہاج اپارٹمنٹ تک اس کے پیچھے دبے پیر آیا تھا اور اسے واقعی لگا کہ وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے کسی رد عمل سے ذرا سی بھی اداکاری نہ جھلکتی تھی۔ وہ 2-3 دن سے میجراس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لگتا تھا اس نے اس کا کوڈ دے کر وائرلیس نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھی تھی۔ پورا دن اندھے پن کی اداکاری کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی کسٹمر اسے بری طرح ضد کر دیتا تھا، مگر اس کے اندر برداشت پیدا ہو چکی تھی اور دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی، میجراس کو تسخیر کرنا ہے۔ وہ اس کا مرکز تھا جس کی سطح بہت سخت تھی۔ وہ تراشا ہوا خوبصورت مجسم روپ کا مالک شخص نیلم کو اپنے طلسم میں قید کر چکا تھا۔ اسے بس اس کے دل تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ اس کا خول توڑنا تھا جو بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ سخت۔ اسے جلد فدا ہو جانے والے مرد جیسا منہاج تھا بالکل نہیں پسند تھے، جن کو ایک لمح سے، ایک جملے سے تسخیر کر لیا جائے۔ اسے سخت چیزیں پسند تھیں۔ وہ انسانوں میں بھی یہ سختی تلاش کرتی تھی، مگر خود اندر سے وہ اتنی ہی حساس دل رکھنے والی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا
کہ اس کے جذبے اس پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے آنگن میں سجے پھول چوم آتی ہیں اور پر چھلتے تک نہیں۔ ہم انسان اگر اس خاردار نگر میں قدم دھر لیں تو زخم زخم ہو جائیں، درد درد چلائیں، گھائل ہو جائیں، تڑپ کر مر جائیں۔ ہمارے نصیب میں ایسے گلاب کہاں؟ وہ بکھرے بالوں کو جوڑے کی ناکام شکل دیکھ کر باہر نکلی۔ اس نے ابھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ اندھیرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ کیس ابھی منہاج کے پاس ہے۔ میجر آس کی بات یاد آئی، تیزی سے روم میں گئی اور اپنا ریوالور اٹھا لائی۔ کوئی کچن سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنا پیر آگے رکھا اور آنے والے کی ٹانگ پر پیچھے گھٹنے کی نرم جگہ پر ایڑی ماری۔ وہ منہ کے بل گرتا مگر آگے پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیلم نے اس کی گردن پر پسٹل رکھا، اتنی زور سے کہ نسوں میں گھستا محسوس ہوا۔ اگر ہلے تو شوٹ کر دیں گے۔ اندھیرے میں اس کی پھولی آواز سنائی دی۔ ہلنا مت۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے لائٹ آن کرنے لگی۔ تیز روشنی نے فوراً اس کی آنکھیں کھول دیں۔ میجر آس کرسی کو تھامے ٹیڑھا سا کھڑا تھا اور پسٹل اس کی گردن کی نالی پر گڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ اوہ، آپ تھے؟ اس نے ریلیکس ہوتے کہا۔ جی، بدقسمتی سے، وہ پھنکارا۔ نیلم نے پسٹل اب تک نیچے نہیں کی تھی۔ میجر آس نے نظریں نیچے کرتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا۔ سوری، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے اور واپس کب آئے؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اتنا یاد کیا ہم نے آپ کو؟ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ کس سوال کا جواب دوں؟ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے پوچھا۔ آپ تو یہاں سے جاتے ہی ہمیں بھول گئے۔ ایک اور شکوہ۔ مجھے تنگ مت کیا کریں، آپ جانتی ہیں میرے پاس ان شکووں کے کوئی جواب نہیں۔ میرا رویہ بلا وجہ خراب ہوگا، وہ محتاط انداز میں بولا۔ جانتے ہم، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نیلم ہے جو آپ کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن اور بیڈ روم کے درمیانی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ رہا ایماز کے نمبر کا سارا ڈیٹا۔ نیلم نے اسے ایک فائل لا کر دی۔ میجر آس نے اس میں موجود صفحات پر ایک نظر ڈالی۔ اوہ، تو مطلب اس نے آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا؟ وہ دب سے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ محبت کے ہزار دعوے اور اعتبار اتنا سا بھی نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے اس کے طنزیہ انداز کو اندر تک محسوس کیا تھا۔ اب ہر کوئی نیلم ابرار جیسی محبت تو کرنے سے رہا، اس نے ابروج کاتے تیکھے انداز میں کہا۔ ٹائیگر تھوڑا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ اس کی سبز گہری آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ خیر، اب ہر کسی کا محبوب میجر آس عالم جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبوب بنانے والے سے پوچھے محبت کی تڑپ۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ محبت کرنے والے اتنی ضدی تو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر حکم چلانے والا بھی پیدا نہیں ہوا، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ نخرہ اور ضد صرف امیر لوگوں میں ہوتا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہم جانتے ہیں آپ کی نظر میں دنیا کی سب سے بری لڑکی نیلم ابرار ہے۔ ہم جتنا خود کو بدل لیں آپ کی شکایات ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ پلاسٹک سرجری کروا لو، وہ کھڑے ہوتے بولا۔ کیا کہتا کہ یہ چہرہ نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی یا جان چھڑانے کا طریقہ؟ خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے پتھر سے دل لگایا ہے۔ کیپٹن نیلم، آر یو ریڈی؟ میجر آس نے پوچھا۔ وہ نیچے والے اپارٹمنٹ میں تھا اور نیلم کے اپارٹمنٹ میں اس کی کافی چیزیں نیچے شفٹ کر دی گئی تھیں۔ انہیں اب ایک سٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ یس۔ وہ اپنا ٹریولنگ بیگ، ایک اسکول بیگ اور ایک ہینڈ بیگ لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ منہاج کے چھوڑے گئے مخبر نے فوراً پیٹر کو اطلاع کی۔ اس نے کال ملائی ہے کسی کو، آپ الرٹ رہیں۔ میجر آس پھر بولا۔ کافی دن تک اسے اکیلے کام کرنا پڑا تھا اور آج اس کی آواز نیلم کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنے پراڈو اور گارڈز کی فوج کی طرح شان سے اپارٹمنٹس کے مین روڈ پر آیا تھا۔ کھڑکی سے دیکھتے میجر آس کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ملکہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس طرز تخاطب نے میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑا دی۔ تم یہاں کیسے؟ نیلم نے اس کی آواز کے تعاقب میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں تم نے میرے پیچھے؟ وہ چیخی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کی کلائی تھامی اور پراڈو کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتے گارڈ سے بولا، یہ سامان لیتے آؤ۔ پیٹر، گاڑی چلاؤ۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے حکمیہ انداز میں گویا ہوا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم ہمیں؟ وہ چلائی۔ اپنے گھر، اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ اوف، کتنی پچ ہے تمہاری،
मिनहाज ने कानों में उंगलियां ठूंसी। वो मुसलसल आने से इनकार करती रही थी, मगर बिलाखिर वो प्लाजा पहुंच ही गए थे। उसे अपने साथ घसीटते वो अंदर ला रहा था। नीलम मुसलसल उसके बाजुओं पर अपने नाखन गाड़ते कलाई छुड़ाने की अदाकारी कर रही थी। थोड़ा कम रेजिस्ट करें, वो गुस्से में भी आ सकता है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। मेजरास ने मिनहाज के बाजू पर खून की लकीरें देखकर कहा। वो सिरप के ज़रिए ऊपर लाया। अब वो अपने नाखनों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ये रहा तुम्हारा रूम, आज से तुम यहीं रहोगी। वो उसे एक रूम में ले आया जिसका इंटीरियर वाइट और डार्क ब्राउन कलर का था। जहाज़ी साइज़ बेड, ग्लास साइड डोर, ग्लास वार्डरोब, ड्रेसिंग, हर चीज़ शानदार थी। कितना हराम कमाया होगा इस शख्स ने, कितने लोगों के खून से ये महल सजाया है इस शख्स ने। फ़िरौन अपनी औलाद छोड़ गया, नीलम ने नफ़रत से सोचा। हमें नहीं रहना यहाँ, सुना तुमने? वो पीछे को होती बेड की साइड ड्रा से टकराई। उस पर पड़ा क्रिस्टल वास नीलम के हाथ लग गया। हम लास्ट टाइम वार्न कर रहे हैं, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। उसके लाल भभू का चेहरे को देखता वो आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारी ये बिल्ली आंखें बहुत पसंद है। वो उसके हल्के सब्ज़ कटोरे देखते कह रहा था, जो उसकी आवाज़ के ताक़ुब में देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। और ये नोचने वाली अदा, आह! उसने अपने मजबूत सुर्ख सफ़ेद बाजू पर नाखनों के निशान देखे। आई जस्ट वाना कॉल यू। वो उसके हाथ से क्रिस्टल वॉस लेने को आगे बढ़ रहा था। वो नासमझी से दीवार को देख रही थी जब एमाज की आवाज़ उसके कान के करीब सरगोशी में उभरी थी। माई वाइल्ड कैट, मखमूर लहजे में कहा गया था। आई एम नॉट यूअर्स। उसने चिल्लाते के साथ क्रिस्टल वॉस ग्लास डोर पर दे मारा। हा 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 हा। मिनहाज अज़्ज़हा का महजूज कहका गूंजा था। अगर नहीं भी हो तो हो जाओगी, इसमें कौन सा ज़्यादा वक्त लगता है। अभी तुम रेस्ट करो, शाम की चाय पर मुलाकात होगी, बाय। वो जाते हुए दरवाजे को लॉक लगा गया था। इमदाद बलोच को एक झटका लगा था। ये खबर ही इतनी धमाका खेज थी कि उसके आधे साथी मारे जा चुके हैं। बहुत सारा असलहा और बारूदी मवाद भी फ़ौज के हाथ लग गया। बलोचिस्तान का मन उसके अंदर खटकने लगा। अब वक्त आ गया था कि मिनहाज से मिलकर सारे रास्ते साफ कर लिए जाएं। अब लिबादा उतारने का वक्त आ गया था। शाकिर, तुम आज अमाज प्लाज़ा पहुँचो, मैं भी वहीं आऊँगा, इमदाद बलोच ने हुक्म दिया। मगर क्यों? वो हैरान हुआ। अब वक्त आ गया कि हम मिनहाज की मदद लें और खुलकर सामने आ जाएं। उसने अपने मशवरे से नवाजा। ठीक है, मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता, शाकिर बोला। हाँ, सारी ज़िम्मेदारी मेरी, बस तुम आ जाओ। उसने वायरलेस कान से दूर करते झाड़ियों की जानिब देखा जहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो सब ट्रकों वाले अफराद एक जंगल में बसेरा डाले थे। वो उठा और झाड़ियों के करीब चला आया। झटके से झाड़ियों में पैर मारा, वहाँ कोई नहीं था। उसने आसपास नज़र दौड़ाई और वापस अपने ठिकाने पर आ गया जहाँ सब इधर उधर पड़े थे। रात भर की थकान ने दिन चढ़े तक सुलाए रखा था। वो लॉक लगा कर गया है, अब क्या करूं? उसने मेजराज से सवाल किया। चेक करें, कहीं कैमरा न लगाओ। ड्रेसिंग मिरर पर चेक करें। नीलम ने उसकी हदायत पर फ़ौरन अमल किया। साउंड परफेक्ट है टाइगर। वो अभी ऐसी हरकत कर रही थी कि देखने वाला जान न सके को वो मिरर को टटोल रही है कि उस पर फिंगर रिफ्लेक्शन डिटेक्ट कर रही है। उसने सेल फ़ोन निकाल कर पूरे कैमरे को स्कैन किया, कहीं कोई कैमरा नहीं था। अब कमरे की तलाशी लें। उसके हुक्म पर नीलम ने फ़ौरन अमल किया। कुछ भी नहीं है यहाँ तो, पूरे कमरे की चेकिंग के बाद बोली। चार्ट याद है आपको एमाज प्लाज़ा का? जी, नीलम ने जवाब दिया। उस कमरे की बालकनी से झांके, लॉन नज़र आता है? नीलम बालकनी तक गई। जी आ रहा है। टाइगर, ये यहाँ अभी आने वाली गाड़ी में क्या हुआ? आप अलर्ट रहें। पिस्टल कहाँ है आपका? नाइफ रखी थी? सुसाइड पिल्स रखी थी? उसने जल्दी से पूछा। वो अपने अपार्टमेंट में टेंशन से चक्कर लगा रहा था। हमारी बात तो सुन लें। जब आप कैप्टन अरीज की रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें मौजूद एक दाढ़ी मूंछों वाला शख्स यहाँ आया है। एक और आदमी भी साथ है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है, उसने तेज़ी से बताया। क्या इमदाद बलोच इतनी जल्दी पहुँच गया? वो हैरान हुआ। आपको पहले का ही पता था? जी, दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब आया। जब इतने ज़राए हैं तो हमें क्यों फंसाया? तल्ख लहजा। आप खुद फंसी हैं, माइंड इट। वो उससे भी ज़्यादा जहरखंदी से बोला। मेरे सर कोई एहसान नहीं कर रही आप, अब भी वक्त है यहीं से अपने घर चली जाएं। मेजरास ने उसकी तबीयत साफ की। उसके साथ एक और बंदा भी है। वो उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर गई। वो कहता भी तो सच था। अपने वॉच ज़रा घुमाएं और नीचे करें। उसकी वाच पर लगाए स्पाई कैमरा मदद दे रहा था। मेजरास को लाउंज का मंजर देखने में। मंजिल इतनी ऊंची नहीं थी। वो अभी तक लॉन में खड़े पीटर से मुसाफरा कर रहे थे। ये तो शाकिर है, रॉ का एजेंट। मेजरास की आवाज़ में हैरत का अंसर शामिल था। अब? नीलम ने पूछा। आपको उनकी गुफ्तगू सुननी है कैप्टन नीलम। इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने सारी जिम्मेदारी नीलम पर डाल दी। मीटिंग कहाँ होगी? नीलम ने पूछा। मोस्ट प्रोबेबली ड्राइंग रूम।
میجراز سے بات ختم کر کے وہ سوچنے لگی، نقشہ دماغ میں آنے لگا اور بالآخر اسے ایک سرا مل ہی گیا۔ اگر وہ بالکنی سے چھلانگ لگا کر نیچے والے فلور پر جاتی تو ممکن تھا کہ گارڈ اسے دیکھ لیتے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ نیلم نے بالوں سے پن نکالی اور 1 منٹ بعد ہی لاک کھول لیا۔ آہستہ سے باہر راہداری میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی، کوئی گارڈ اوپر آ رہا تھا مگر اس نے لفٹ استعمال کی تھی۔ نیلم نے عقل کا دامن تھاما اور سیڑھیوں سے اتری تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو وہاں گارڈز کھڑے تھے اور سامنے سے پیٹر اور اس کے ساتھ امداد بلوچ اور شاکر آ رہا تھا۔ اس نے ایک فینسی ٹوکری سامنے لمبے سے ڈیکوریشن میز پر پڑی دیکھی اور اٹھا لی۔ وہ جالی دار تھی، سوراخ اتنے بڑے تھے کہ اس کی چھوٹی انگلی اندر باہر ہو سکتی تھی۔ اس نے اوپر سے پھول اٹھائے تو اس میں رنگ برنگے بڑے بڑے موتی تھے۔ اس کے اندر جگہ بنا کر نیلم نے آڈیو لسننگ بگ ڈیوائس اس میں چھپائی اور اوپر پھول رکھ دیے۔ اپنا سیل فون نکال کر ڈیوائس کا کوڈ ملایا اور اسے ایکٹیویٹ کر دیا۔ اللہ کا نام لیا عادت کے مطابق اور سامنے سے آتے ایماز کو دیکھ کر چلنے لگی۔ منہاج جو راہداری سے اپنی ہی دھن میں گزرتا ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا، سامنے سے آتی نیلم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ملکہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ منہاج اس تک پہنچتا وہ ہاتھ سے ٹٹولتی دروازے تک آئی جہاں کھڑا گارڈ منہاج کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے قید کو رکھنے کو لائے ہو؟ تنگ آ گئی ہوں قیدی بن بن کر۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری تھی۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ منہاج نے اس سے ٹوکری لیتے پوچھا۔ یہ پھول ہے نا، میں ان کو اسمیل کر سکتی ہوں، مجھے اچھے لگے تو میں نے اٹھا لیے، سوری، وہ نرمی سے بولی۔ تمہیں پسند آئے تو تم رکھ لو ہماری طرف سے۔ وہ نظریں سامنے رکھے منہاج سے مخاطب تھی۔ منہاج کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرے۔ تھینکس، تمہیں کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا، اس کے پلازا میں کوئی لیڈی نہیں تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے نیلم کو ساتھ والی روم میں بھیج دیا جہاں صرف صوفے بڑے تھے، چھوٹا مگر خوبصورت ڈرائنگ روم۔ یہ باسکٹ ہم تم سے واپس لیں گے۔ جب اسے احساس ہوا وہ کمرے سے نکل رہا ہے تب بولی، ٹھیک ہے۔ منہاج نے ٹوکری کو دیکھا اور ساتھ والے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ باسکٹ اس نے میز کے درمیان رکھ دی۔ نیلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہوا میں چھوڑا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ اس نے تمام ریکارڈنگ سیو کرنا شروع کر دی۔ پہلا بڑا ٹیکنیکل کارنامہ اس نے انجام دیا تھا۔ میں را کا ایجنٹ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہم تمہارے لیے ایک پرکشش آفر لائے ہیں۔ امداد بلوچ کی آواز تھی یہ۔ اور یہ؟ منہاج کی آواز ابھری۔ تو مجھے شاکر ہی سمجھ لو، میں بھی اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنا ہی ہمارے مشن کا خاص حصہ تھا، شاکر بولا۔ میجراز تمام ریکارڈنگ غور سے سن رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے 3 سیٹڈ صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم لوگ اپنا مقصد بیان کرو، منہاج کی بے نیاز آواز گونجی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم انڈر ورلڈ سے پھر سے تعلق قائم کر لو۔ بلیک سٹار کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ہماری طرف سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے۔ تمہیں بلیک سٹار والا ہی مقام اور مرتبہ ملے گا، ISI سے ہمارا پروٹیکشن ملے گا، امداد بلوچ بولا۔ اس میں میرا کیا فائدہ؟ منہاج نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ انڈر ورلڈ سے ہاتھ ملاؤ گے تو ہمیشہ تحفظ میں رہو گے، کوئی تمہاری گریبان تک ہاتھ لانے کی کوشش نہیں کرے گا، امداد بلوچ نے کہا۔ وہ تو کوئی اب بھی نہیں کرتا۔ اس شخص کا اطمینان قابل دید تھا۔ جب ثبوت مل گئے تو فوج تمہیں چھوڑے گی نہیں، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ تو ISI سے راہ چھڑوائے گی مجھے؟ نہیں، بس انڈر ورلڈ کی پاور انہیں تم تک پہنچنے ہی نہیں دے گی، امداد بلوچ اسے قائل کرنے کو سرگرداں تھا۔ کیوں چاہتے ہو میں انڈر ورلڈ میں واپس آ جاؤں؟ ہمیں آرڈر دیے گئے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں اور چیک کریں کہیں بلیک سٹار کی موت کے بعد سے تم بدل تو نہیں گئے، شاید اس لیے تم نے انڈر ورلڈ سے تعلق ختم کیا ہے۔ مگر تمہارے ساتھ کام کر کے ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کے خیر خواہ تم آج بھی نہیں ہو۔ نرم دلی آج بھی تمہارے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کے گینگز ہیں تمہارے، بلوچستان میں دہشت گردی کے پلان ہیں تمہارے۔ اب کی بار شاکر بولا تھا۔ تو تم میری پاور کی بنا پر چاہتے ہو کہ انڈر ورلڈ میں پھر سے آ جاؤں؟ منہاج نے مذاق اڑایا۔ تمہارے آس پاس ISI اپنے جال بچھا رہی ہے، ہم سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے، ہم تمہارے لیے لڑیں گے، امداد بلوچ نے تسلی دی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں لڑتا، انوسینٹ بوائے، جب تم لوگ بلیک سٹار کے لیے نہیں لڑ سکے تو میرے لیے کیا لڑو گے؟ اس نے سگار سلگایا ہوا تھا۔ سر بلیک سٹار پرانی کہانی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، امداد بلوچ نے پینترا بدلا۔ منہاج نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ میں اتنا جلدی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اپنا کانٹیکٹ چھوڑ جاؤ اینڈ انجوائے ٹی ٹائم۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے کوہنی گھٹنے پر ٹکا کر اس پر تھوڑی رکھے کسی سوچ میں ڈوبے میجراز کو دیکھا۔ تو شاکر اور امداد بلوچ دونوں ہی را کے ایجنٹس ہیں، کیپٹن حمزہ بولا۔ گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ میجراز نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی فولڈ کر دی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیپٹن حمزہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔
وہی سوچ رہا ہوں، ٹائیگر نے کنپٹیاں سہلائیں۔ شکر ہے تم یہیں بیٹھی ہو، ورنہ مجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈنا پڑتا تمہیں۔ وہ پیٹر کو چند ہدایات دے کر اس کمرے میں آیا تھا جہاں اسے بٹھا کر گیا تھا۔ ملکہ، اس نے نیلم کو پھر بلایا۔ ہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ منہاج نے ایک کرسی کھینچی اور بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے نازک کومل ہاتھوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنی دسترس میں لے لیا۔ اتنے نرم لمس نے اس کو روح تک سرشار کر دیا تھا۔ منہاج الضحاک نے 14 سال بعد صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ پوری زندگی میں پہلی بار۔ یہاں دیکھو، بالکل سامنے بیٹھا ہوں میں، وہ اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھاتا بولا۔ نیلم نے سامنے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہم کیوں رکے یہاں؟ وہ واپس اپنے روپ میں آئی۔ ملکہ، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی، ایک گورننس آ رہی ہے، تمہارا خیال رکھے گی، میں تمہارا علاج کرواؤں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ چلائی۔ منہاج الضحاک کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے چلاتا سنتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ چیخ پڑی۔ میں پاگل ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ گھمبیر آواز میں جذبوں کی آنچ پر بول رہا تھا۔ نیلم کو یہ الفاظ تو سمجھ نہیں آئے، مگر اپنے خوابوں کی تصدیق کا یقین ہو گیا تھا۔ یہی زبان، یہی لہجہ، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ چلو اٹھو، اپنے روم میں جاؤ اور میری پرمیشن کے بغیر باہر مت نکلا کرو۔ اور تم باہر کیسے آئی؟ میں نے لاک لگایا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاک نہیں تھا، میں نے کھولا تو کھل گیا۔ وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیکھتی بول رہی تھی۔ آؤ، منہاج نے اسے بازو سے پکڑا۔ شام تک کوئی لیڈی آ جائے گی، تمہیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، وہ بولا۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، اندھے لوگ لنگڑے نہیں ہوتے، چل سکتے ہیں وہ۔ نیلم نے بازو نکلوایا اس کی گرفت سے، پھر کرسی پکڑ کر کھڑی ہوئی اور باہر چل دی۔ منہاج نے اس کی پشت پر نظریں جما دیں، گولڈن بالوں کا آبشار بکھرا تھا۔ میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں اج تک غلط نگاہ کی تھی، تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی، نہیں فرق کیتا تیرے پوجا وچ، نہیں خطران دی پرواہ کی تھی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکتا، باقی ساری رسم ادا کی تھی۔ کیا ہوئے؟ بڑے سے لاؤنج میں ایکسٹرا لارج LED پر نیوز اینکر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ کے غم سے نڈھال صورتحال کا تذکرہ کر رہی تھی۔ منہاج کچھ دیر پہلے یہاں کر بیٹھا تھا، اس نے ہی LED آن کی تھی، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے یہاں آیا آج تیسرا دن تھا۔ چند نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مر چکے ہیں، منہاج بولا۔ یا اللہ، غرق کر ایسے لوگوں کو، اس نے بد دعا دی۔ ہیڈ لائن سنتے منہاج کے کان اس کی بات پر کھڑے ہو چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اسے شک گزرا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے، دردناک موت دے جو بے وجہ معصوم جانوں پر، بے گناہوں پر ظلم کر رہے ہیں، نیلم نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں مارتا، کوئی بے قصور نہیں ہوتا، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارے، منہاج نے نفی کی اور پرزور نفی کی۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، کسی ذاتی جھگڑے یا ناراضگی کی صورت کسی کا خون کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نیلم نے بحث شروع کی۔ خیر، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی پاور کا استعمال کرنا ہر کسی کا حق ہے، اس نے ابرو اچکاتے یوں کہا جیسے کوئی کچھ بھی کہے میں اپنے خیالات نہیں بدلوں گا۔ اچھا، یہ گناہ نہیں ہے تو گناہ کیا ہے؟ وہ تنکی۔ میرے نزدیک میرا ہر وہ عمل جو میں اپنے مزاج اور ضمیر کے خلاف سر انجام دوں گناہ ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ نیلم کو اس کے اطمینان پر حیرت ہوئی۔ غلط؟ بالکل غلط۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گناہ ہے، اور ناحق جان لینا تو گناہ کبیرہ ہے۔ نیلم نے اس کی ڈیفینیشن رد کی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ سب؟ تم مسلمان تو ہو نا؟ نیلم پوچھ رہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ اپنے سامنے بیٹھا ایک شخص نظر نہیں آئے گا، کسی کے در پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہم کبھی اتنے کمزور نہیں رہے۔ خیر، ایک غیر مسلم کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں رہیں گے۔ وہ صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر ہاتھ رکھی کھڑی ہونے لگی۔ کیا عجیب سی بحث کر رہی ہو ملکہ، بیٹھ جاؤ خاموشی سے، منہاج بیزاری سے بولا۔ بس کر جاؤ، بہت ہو گئی تمہاری منمانی، اب اگر تم نے ہمیں فورس کیا تو ہم پولیس میں کمپلین کریں گے، وہ بول کر جانے لگی، ویسے ہی ہاتھوں کو اٹھائے ٹٹولتے ہوئے۔ منہاج اس کے آگے آیا تو نیلم کے بڑے ناخن اس کے کوٹ سے مس ہوئے۔ پولیس میں کمپلین کرو گی میری؟ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑے درشتگی سے پوچھا۔ مجھے 1 سیکنڈ لگے گا FIR کٹواتے کہ اس لڑکی نے میرے کروڑوں کی ہیرے چوری کیے ہیں۔ اس کی آواز میں دھمکی اور شعلے تھے، مگر مقابل بھی کیپٹن نیلم تھی۔ تو تم وہی ہو جس نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری آنکھیں چھین لی ہم سے، وہ بے یقینی سے بولی۔
وہ جو اس کے روز روز کے احتجاج سے تنگ آیا ہوا تھا غصے میں غلط بول گیا۔ دیکھو ملکہ، میں اس نے نیلم کا بازو آزاد کرتے ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کو ریلیکس کیا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، ہٹ جاؤ، ہم یہاں 1 منٹ۔ وہ بولتی ہوئی لاؤنج سے نکل رہی تھی جب منہاج اس کے پیچھے آیا۔ سامنے کوریڈور سے پیٹر اور شاکر گزر رہے تھے۔ قریب آتے پیٹر اور شاکر کی جانب ایک لڑکی کی پشت تھی جس کا بازو منہاج نے تھام رکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بازو چھڑوانے کی کوشش میں وہ ترچھی ہو گئی تھی۔ شاکر کو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اٹس انبیلیویبل۔ شاکر کے منہ سے بے اختیاری میں یہ الفاظ نکلے۔ پیٹر نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ سر، پیٹر کے مخاطب کرنے پر منہاج سنبھلا۔ جسٹ اے منٹ، پیٹر سے کہہ کر وہ اسے بازو سے گھسیٹتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسلسل لمبے ناخنوں سے اس کے ہاتھ کی پشت نوچ رہی تھی۔ منہاج نے اسے روم میں لاک کر دیا اور خود نیچے آ گیا جہاں شاکر پینڈولم کی طرح ٹہل رہا تھا اور پیٹر آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ میں نے ہاں میں جواب کیا دیا؟ تم دوسرے دن اپنا منحوس منہ لے کر آ گئے۔ منہاج نے شاکر کو ذلیل کرنا چاہا۔ یہ لڑکی وہی ہے جس کو ایگل نے اغوا کیا تھا؟ شاکر نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنا سوال جھاڑا۔ بلیک سٹار کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ کروفر سے بولا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے کوٹ کو پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی پر بھروسہ کر رہے ہو؟ جان لے لے گی تمہاری۔ شاکر چند قدم آگے بڑھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ لے لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے پر بجاتے وہ مکمل بے نیاز بنا تھا۔ میری بات کو ہلکا مت لو، شاکر نے اپنی بات کا سر نہ ہوتے دے کر پیچ و تاب کھا کر کہا۔ تو ملکہ کو بیچ میں مت گھسیٹو، اپنے کام سے کام رکھو۔ منہاج نے سگار سلگایا۔ ملکہ تمہیں گدھا بنا دے گی وہ، شاکر نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کرو اپنی، منہاج تھاڑا۔ تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے میں نے، 3 دن بعد تم نے انڈیا جانا ہے، پیچھے یہاں اکیلی ہوگی، عقل سے کام لو، وہ بھروسے کے قابل لڑکی نہیں ہے، میں تمہیں پروو کر دوں گا۔ شاکر ریسرچ انالیسس سے تعلق رکھتا تھا، نیلم اسے شروع دن سے ہی کھٹک رہی تھی۔ وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گی؟ ایک ٹین ایجر، بلائنڈ گرل، منہاج نے کش لگاتے دھواں چھوڑا۔ وہ بلائنڈ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں مان ہی نہیں سکتا، شاکر نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 بار ٹکرا کر خود کو بری طرح زخمی کر چکی ہے میرے سامنے، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا؟ منہاج ماننے سے انکاری تھا۔ تنزیہ مسکرایا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، ٹرین کر کے بھیجی گئی ہے، وہ 10 بار بھی خود کو زخمی کر لے تب بھی اس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوگی، یہ بات اس کے لیے عام سی ہے۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پالا کس سے پڑنے جا رہا ہے۔ شاکر کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک سیاد کی آنکھوں میں سفید بے داغ نرم و ملائم کبوتر کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ نیلم نے کافی جگہوں پر وہی آڈیو لسننگ بگ ڈیوائس چھپا دی تھی، اسے 4-5 دن بعد چارج کرنا پڑتا ہے، مگر چونکہ وہ اسے پورا دن اور رات ایکٹیو رکھتی تھی تو اسے یہ 3 دن بعد ہی چارج کرنی پڑتی تھی۔ اس ڈیوائس کا فائدہ یہ تھا کہ 40 ڈیسیبل سرگوشی کی آواز 25 ڈیسیبل ہوتی ہے سے زیادہ ساؤنڈ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی تھی، اور جس نمبر پر یہ ایکٹیو ہو اس کا یوزر بآسانی اسے 10-12 میٹر کے اندر سن سکتا ہے۔ اس نے اسپائی ہڈن کیمراز کا بھی خوب استعمال کیا تھا۔ میجراز کو بہت سہولت محسوس ہو رہی تھی۔ امداد، بلوچ، شاکر، پیٹر اور ایماز کی میٹنگ کی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا، ان کی ریکارڈنگ اپنے ایکسپرٹس کو بھیج چکا تھا۔ اس کے 50 ساتھیوں کے گروہ نے بھی امداد بلوچ کا بھروسہ جیتنا شروع کر دیا تھا اور اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ میجراز اور نیلم شاکر کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ کیپٹن نیلم، شاکر سے ہوشیار رہیے گا، سب سے پہلے تو سارے کیمرہ اتار دیں اور ریکارڈر بھی اٹھا لیں ورنہ آپ کا نمبر شاکر کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اس نے نیلم کو خبردار کیا۔ وہ اپنے کمرے میں لاک تھی۔ 3 دن بعد منہاج انڈیا جا رہا ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بندہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اسد زبیر لغاری بھی اس کا پارٹنر ہے، اور یہی نہیں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا؟ نیلم نے اکسایا۔ کچھ نہیں، آس بولا۔ یہ شاکر اسے انڈر ورلڈ میں پھر سے آنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو ایجنٹ ہے نا؟ نیلم نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ خفیہ اداروں کا ایک ڈپارٹمنٹ سیاست کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، بس اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کو اپنے سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور چند غدار سیاستدان انڈر ورلڈ کا ہی پارٹ ہوتے ہیں، جیسے اسد زبیر لغاری پاکستان کا مشہور اور سیاست میں اعلیٰ عہدے پر براجمان دشمنوں کا ساتھی نکلا۔ ایسے غداروں کو موت بھی جلد نہیں آتی۔ میجراز نے اسے گویا سیاست، خفیہ ادارے اور انڈر ورلڈ کے مابین چلتے کھیل سمجھائے۔ آپ خوفزدہ نہ؟ ہاں، ہم ڈرتے نہیں ہیں ان سب سے، کیپٹن نیلم کی ایک گولی کی مار ہیں یہ سب، وہ اس کی بات کاٹ کر فخریہ بولی۔ آخر کو اتنا اچھا نشانہ ہو گیا تھا، اس کا ساتھ دماغ بھی کام کرنے لگا تھا۔ کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے، بٹ اوور کانفیڈنٹ ہونا بالکل نہیں۔ آپ اس فیلڈ میں ابھی نہیں ہیں، وہ آپ جیسی جانے کتنے بھگتا چکے ہوں گے۔
میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. پوائزن پلز اپنے ساتھ رکھیے گا. موت کبھی بھی آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے. خود کو بے جا ٹارچر کروا کر اذیت کا سامان مت کیجیے گا. وہ اسے ہراساں کر رہا تھا یا سمجھا رہا تھا. اپنے ملک کے لیے کسی نے ناخن بھی نہ دینے کا دعویٰ کیا تھا 1 سال پہلے، اور آج اس کا وطن اس سے پوری کی پوری جان مانگ رہا تھا. یاد رکھیے گا، میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک ہوتے ہیں. بغیر جنگ لڑے پیٹ کر کے جانے سے بہتر ہے جنگ لڑ کر خود کو شہداء میں شمار کر لو. اس فہرست میں جگہ بنا لو جس پر تمہارا وطن، تمہارا ملک اور اس کے باسی فخر کرتے ہیں. خود کو اس نغمے کے بول میں ڈھال لو جو ہر 14 اگست 6 ستمبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گائے جاتے ہیں. مرنا تو سب نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. کسی نے رہتی دنیا تک نہیں جینا، تو کیوں نہ مر کر بھی رہتی دنیا تک جینے والوں میں شمار ہو جائیں، کیوں نہ شہید ہو جائیں. اگر کسی ایک کے مرنے سے لاکھوں لوگ جی لیں تو کیا یہ سودا برا ہے؟ مجراس کے الفاظ تھے. نہیں، وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ سحر تھا جس نے اسے اپنی مٹی سے باندھ رکھا تھا. وہ اسے بھی اس دھرتی سے باندھنا چاہتا تھا. وہ اس کے ساتھ حسین مستقبل کا خواب سجائے بیٹھی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے مرنے سے لاکھوں لوگ بچ جاتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں ہے. نہیں، عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے. اچھا جی، یہاں پر ایپیسوڈ ختم کر دیتے ہیں. میرے بھانجے بھانجیوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، میں مزید ریکارڈنگ نہیں کر سکتی. ہاں، بس یہ گھر میں ایسی رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر، لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کسی طرح سے بھی ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا دوں ایپیسوڈ. خیر، اچھا ایپیسوڈ کی جہاں تک بات کریں تو جو میں نے کہا تھا وہی ہوا ہے. مطلب اب مزہ آ رہا ہے نا، اور اب بس تھوڑی سی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں. اور منہاج کے لیے بھی برا لگ رہا ہے. برا ایسا تو نہیں لگ رہا کیونکہ ابھی تک اس سے اتنی اپنائیت ہی نہیں ہو پائی تھی. وہ ایس پی کہاں گیا، اور نیلم کے گھر والوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. تھوڑا بہت تو ذکر ہونا چاہیے تھا نا، بالکل بندہ ان سے ورنہ کٹ جاتا ہے. ادھر بیٹھو اور مائک میں بولو، ٹھیک ہے؟ اس مائک میں آپ جو بھی بات کرو گی نا وہ سب سنیں گے. اس مائک میں بولو، کوئی بات کرو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اسلا فاطمہ. ارسلہ، آپ کیا کرتی ہو؟ میں بس کارٹون دیکھتی رہتی ہوں، کھیلتی رہتی ہوں. اور میں کون ہوں؟ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ ماسی. اچھا، اور اسکول جاتی ہو آپ؟ جی. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کے جی. اچھا، کوئی اسکول کی بات بتاؤ سب کو. نہیں. کوئی بتاؤ اپنی دوستوں کی بات. نہ. ابھی آپ لوگوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا نا، میں ریکارڈنگ ہی نہیں کر پا رہی تھی. میں نہیں کر رہی تھی، وہ رافع اور ملیہ کر رہی تھی. لیکن آوازیں تو آپ کی آ رہی تھی. نہیں. آپ منزل آپ نے لگائی ہوئی تھی. کس کو منزل کہہ رہی تھی؟ بس میں کہہ رہی تھی اتنی منزل پہ ہیں، اتنی منزل پہ ہیں، اتنی منزل پہ ہیں. اچھا، وہ جو فلور ہے ان کو منزل کہہ رہی تھی. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اب سب کو خدا حافظ بولو. خدا حافظ. ادھر مائک میں. اللہ حافظ. اور ان کو بولو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کر لیں میری ماسی کے چینل کو. میرے ماسی کے چینل کو. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.